جناب اسپیکر صاحب، میں آپ کا نہایت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہ موقع فراہم کیا کہ اس نہایت ہی اہم مسئلے کے اوپر میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکوں۔ جناب اسپیکر صاحب، آج مجھے اس بات کا اعتراف کرنا پڑے گا کہ میں کافی عرصے سے پارلیمان کا ممبر رہا ہوں، لیکن بدقسمتی سے پاکستان کی اشرافیہ اور پاکستان کی ریاست نے پارلیمان کو اور پارلیمان کے ممبرز کو ایکسیس نہیں دیا، انفارمیشن نہیں دی آن priority of policy, on policy making, and on issues of national security. جناب اسپیکر صاحب، 1947 سے لے کے آج دن تک پارلیمان کو پالیسی میکنگ سے الگ رکھا گیا، اور بالخصوص جہاں تک فارن پالیسی کا تعلق ہے۔ اور اسی لیے جناب اسپیکر، آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ صرف اس حکومت کا نہیں بلکہ یہ ایک مجموعہ 1947 سے لے کے آج دن تک چلا آ رہا ہے، کیونکہ پارلیمان کو فارن پالیسی کا ایکسیس نہیں رہا، اور اس لیے پاکستان کی آج فارن پالیسی جو ہے وہ ایک فیلئر فارن پالیسی ہے۔ اور وہ فیلئر کس لیے ہے جناب چیئرمین؟ وہ اس لیے، جناب اسپیکر، وہ اس لیے ہے کہ progressively, Mr. Speaker, Pakistan has been losing its credibility and its influence in the international corridors of power. And that is why today, Mr. Speaker, unfortunately, despite all the tours of the Prime Minister, the ambassador of the UAE in India gives sanctification to the repeal of Article 35A and 370 of the Indian Constitution. آج جناب اسپیکر، امریکہ کی طرف سے جو کل سٹیٹمنٹ آئی، اس سٹیٹمنٹ کے اندر انہوں نے تھرو امپلیکیشن اس بات کو کہا کہ ہندوستان جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ ہندوستان کا انٹرنل مسئلہ ہے۔ وزیر اعظم صاحب کا جو ملیشیا کے پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ سے گفتگو ہوئی، اس میں انہوں نے صرف اتنا کہا کہ وی ول کیپ انگیجڈ۔ جناب اسپیکر صاحب، اس کی وجہ یہ رہی کہ پاکستان کی اشرافیہ نے پاکستان کے اپنے انٹرسٹس کو، چاہے وہ نیشنل سیکورٹی کے ہوں، چاہے وہ نیشنل انٹرسٹ ہوں، ان کو سیکریفائس کیا اور اپنے ذاتی مفادات کو تحفظ دیا۔ اور اس کی وجہ سے جناب چیئرمین، آج آپ دیکھ سکتے ہیں
کہ بہت سے سابق پرائم منسٹر اور بہت سے سابق چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹرز آج ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں and they are being looked after by their foreign patrons. جناب اسپیکر صاحب، مجھے اس بات پہ افسوس ہوا کہ کل کے ماحول کے بعد، گو کہ وہ تاخیر سے آیا ماحول، لیکن اس کے بعد پرائم منسٹر صاحب نے رات میں ایک کمیٹی تشکیل دے دی، اور اس کمیٹی کے اندر سوائے فارن افیئرز کے کوئی بھی الیکٹڈ آدمی موجود نہیں ہے۔ لہذا ہم بھی وہی کنٹینیویشن 47 سے لے کے آج دن تک کر رہے ہیں جن کی وجہ سے فیلئر ہوا۔ مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ اگر ایسی کمیٹی بنے گی جو تجاویز دے گی تو وہ تجاویز بھی ماضی کی طرح زیرو سم گیم ہوگی۔ لہذا یہ کمیٹی ہمیں قابل قبول نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مناسب ہوگا کہ یہ جوائنٹ سٹنگ ہے، یہاں پہ پارلیمان کی کمیٹی بنے، دونوں ایوانوں کی کمیٹی بنے، ٹریجری اور اپوزیشن بینچز کی کمیٹی بنے، تاکہ وہ پاکستان کی فارن پالیسی کو لے کے آگے چل سکے۔ جناب چیئرمین، جناب اسپیکر صاحب، یہ ریکارڈ کی بات ہے، اور فاضل وزیر صاحب یہاں موجود ہیں، وہ مجھے کانٹرڈکٹ کر دیں اگر ان کے نام سے جو سٹیٹمنٹ کل شائع ہوا وہ درست نہیں ہے۔ آنریبل منسٹر فار فارن افیئرز، you were quoted in the press yesterday as having said that yes, the matter of Article 370 was discussed in the NSC meeting, but, and this is what is very disturbing, if you have said that. You said, but we never thought that this will take place in the next 24 hours. اب میں یہ کیسے مان لوں جناب سپیکر کہ پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کی کمیٹی کہتی ہے کہ مجھے علم نہیں تھا کہ یہ 24 گھنٹوں میں ہو جائے گا، جب باہر کے اخبارات یہ لکھ رہے ہیں کہ ہندوستان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر نے فروری کے مہینے کے اندر پلوامہ کے واقعے کے 2 دن بعد اپنے کاؤنٹر امریکن نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کو یہ بات واضح کر دی تھی کہ مودی سرکار 370 کو ختم کرنے جا رہی ہے۔ پھر یہ کہا گیا یا لکھا گیا کہ اگست کے پہلے ہفتے کے اندر بینکاک کے اندر امریکی سیکرٹری آف اسٹیٹ کو یہ ہندوستان کے فارن منسٹر نے بتا دیا تھا that we are going to finish the special status of کشمیر۔ پھر یہاں پہ جناب اسپیکر ایک اور سوال جنم لیتا ہے، اور وہ سوال یہ جنم لیتا ہے کہ جب امریکہ کے علم میں یہ بات تھی کہ ہندوستان کا اسپیشل سٹیٹس، اب کشمیر کا اسپیشل سٹیٹس ختم کر دیا جائے گا، تو کیا جب فاضل پرائم منسٹر صاحب تشریف لے گئے واشنگٹن میں، تو کیا ان کو اس وقت آگاہ کو بھی چھوڑ دیں؟
کیا امریکہ نے کوئی ہنٹ بھی نہیں دیا؟ اور جناب چیئرمین, the Honorable Foreign Minister is a very learned and experienced man. I'm surprised at how the Right Honorable Foreign Minister accepted the talk of Trump being a mediator. جناب چیئرمین, کیا ہم یہ بات بھول گئے ہیں کہ جب ٹرمپ نے اسرائیل کے ساتھ اور فلسطین کے ساتھ بیٹھ کے میڈییشن کی تو اس میڈییشن کے نتیجے کے اندر جروسلم جو ہے وہ اسرائیل کا کیپٹل ڈکلیئر کر دیا گیا؟ کیا ہم یہ بات بھول گئے ہیں جناب سپیکر کہ جب ٹرمپ نے میڈییشن کی تو گولان ہائٹس کو ٹرمپ نے دے دیا اسرائیل کو؟ اور کیا اب ہم یہ بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں کہ امریکی ثالثی ہوگی، ٹرمپ ہمارا ثالث ہوگا اور کشمیر کے اسپیشل سٹیٹس کو ختم کر دیا گیا اور امریکہ یہ کہتا ہے کہ یہ ایک اسپیشل، یہ ایک انٹرنل مسئلہ ہے ہندوستان کا، اس پہ میں کیا کہوں؟ جناب سپیکر، اوورال کانٹیکسٹ میں آپ اگر دیکھیں تو در حقیقت یہ نیکسس ہے، اور یہ نیکسس واشنگٹن، تیل اویو اور نیو دہلی کا نیکسس ہے، اور ہم اس نیکسس کو سمجھ نہیں پا رہے۔ جناب چیئرمین، جناب سپیکر، ہندوستان آگے بڑھ رہا ہے۔ It has taken pages out of the sordid history of Palestine. اور وہ آگے بڑھ رہا ہے for genocide, for ethnic cleansing, for repression, for murder, for rape. اور اس کے ساتھ ساتھ جناب چیئرمین، آپ یہ دیکھیں گے کہ they will create a strip along what is now the LOC, and that will be the new Gaza of the subcontinent. اور پھر وہاں سے انفلا ہوگا refugees کا into Pakistan, and Pakistan will be kept under pressure of the refugees and the threat of war, Mr. Chairman, Mr. Speaker. Mr. Speaker, یہ بات درست ہے that Modi conquered Kashmir for the Hindus. لیکن جناب سپیکر، یہ انٹرنیشنل نیریٹو نہیں بنتا۔ پاکستان کو جو اب انٹرنیشنل نیریٹو بنانا ہے جناب سپیکر، وہ یہ ہے، اور فاضل وزیر صاحب موجود ہیں، میرے حساب سے جو اب نیریٹو بنتا ہے مسٹر سپیکر، وہ یہ ہے کہ this is a question of the right of self-determination of the people. India is denying the right of self-determination to the people of Jammu and Kashmir. Mr. Chairman, from that, as a consequence of Indian repression and suppression, as a consequence, as a direct consequence of that, the fundamental rights, the rights of the people under various international treaties and conventions is being violated. And from that, Mr. Chairman, if India continues with its policy, then India will be following a policy of state terrorism. And as a consequence of state terrorism, Mr. Chairman,
the narrative which must go out to the world, to the Western world in particular, is that as a result of state terrorism, there's going to be genocide. There's going to be genocide in Kashmir. There's going to be ethnic cleansing in Kashmir. And there's going to be a demographic change being brought about in Kashmir. With the Muslim population being converted into a minority population. This is the narrative that needs to be sold, that needs to be told to the Western world. जनाब स्पीकर, हम बात कर रहे हैं इस इशू को इंटरनेशनलाइज करने की, पर क्या 1947 से लेके आज दिन तक ये इशू इंटरनेशनलाइज करने की हमने कोशिश नहीं की? Please, order in the house, please. हमने की. I'm just about finishing, Mr. Speaker. नहीं, प्लीज, मैंने इसको कहा क्योंकि आप एक बहुत इंपॉर्टेंट स्पीच डिलीवर कर रहे हैं, तो सब मैं रिक्वेस्ट है कि बिल्कुल सुन लें. जनाब चेयरमैन, क्या हम, शुक्रिया स्पीकर साहब, क्या हमने ये इंटरनेशनलाइज करने की कोशिश नहीं की? हमने की, लेकिन हम नाकाम किस लिए रहे? क्योंकि बतदरीज हम अपना इन्फ्लुएंस दुनिया के कॉरिडोर्स ऑफ पावर में कम होता चला गया. मेरे नुक्ते नजर से जनाब चेयरमैन, जनाब स्पीकर, स्ट्रक्चरल चेंज की जरूरत है. और स्ट्रक्चरल चेंज पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में सिर्फ और सिर्फ उस वक्त आ सकता है जब लीड ये ऐवान, ये पार्लियामान लेगी और पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी इस ऐवान में बनेगी, तो स्ट्रक्चरल चेंज आ सकता है. जनाब स्पीकर साहब, आपकी तवज्जो मैं चाहता हूं, क्योंकि कल ये सवाल, और फाजिल वजीर साहब की मैं तवज्जो चाहता हूं, क्योंकि कल ये सवाल जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब ने किया, फिर आपने आज ये सवाल किया ख्वाजा आसिफ साहब से कि वो क्या चीजें हैं जो की जाएं. तो अगर हम ये कर सकें तो बेहतर होगा. और वो क्या है जनाब स्पीकर? नंबर 1, frame an independent foreign policy based on Pakistan's priorities of national security and national interest. B, draw Pakistan away from the role of a client state. Pakistan can no longer afford to be a client state of any Western country. Number C, Mr. Speaker, rebuild Pakistan's credibility in the corridors of world power. Number D, Mr. Speaker, refuse to accept, and I say this with all the vociferousness in my command, refuse to accept, whether it is Trump or it is dump, refuse to accept India as the policeman of the region. E, Mr. Chairman, Mr. Speaker, stop the realignment of Pakistan's foreign policy towards Washington. You have experimented with that before.
And I'm not saying for this government alone. As I said, I'm saying this from 47 till today. We have all been hostages. But there is a time when even slaves rise and say that the chains will be no more. And today is that time, Mr. Speaker. Let this House rise. And finally, Mr. Speaker, let us look from the West towards Asia, because Asia is our natural habitat. Thank you, Mr. Speaker. Thank you.